کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یقیناً حضور کا ہر فرمان سچا ہے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ حضور نے جو جملے ارشاد فرما دیے وہ حق ہیں۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا جو شخص حج کرتا ہے، حج کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ انعام کیا عطا فرمائے گا کہ حاجی اپنے 400 گھر والے لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ 400 لوگوں کی حج کرنے والا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ انعام اس کو یہ عطا فرما دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے ذمے پر جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ ان تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر دوسرا انعام اللہ اس کو یہ عطا فرما دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حج کرنے والے سے محتاجی کو دور فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر انعام یہ عطا فرماتا ہے کہ وہ حاجی 400 لوگوں کی اپنے گھر والوں کی شفاعت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو حاجی کا یہ مقام ہے، حاجی کو اللہ نے یہ مقام، یہ رتبہ عطا فرمایا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں میں سے 400 لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ پھر اللہ نے اپنے حضور کو کتنی شانیں عطا فرمائی ہیں، پھر اللہ اپنے حضور کو کتنے کمالات عطا فرمائے گا جب حضور قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کریں گے۔ جب حج کرنے والے کی اللہ شفاعت کو قبول فرما لے گا، پھر اللہ اپنے محبوب کی شفاعت کو قبول کیوں نہ فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ حج کرنے والا یقیناً بڑی سعادتوں کا حامل ہے، بڑی برکتوں اور بڑی رحمتوں کا حامل ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ حدیث مبارکہ سنیے گا اور یقیناً دل کو بڑا سکون ملتا ہے یہ حدیث مبارکہ سننے کے بعد، کہ جو حج پر گئے ہیں، جو ابھی وہاں پر موجود ہیں، آپ ان کی قسمت پر ناز کریں گے کہ اللہ نے انہیں کتنی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مکہ سے پیدل حج کو جائے، جو مکہ سے پیدل حج کو جائے یہاں تک کہ پھر مکہ واپس آ جائے حج کرنے کے بعد، اس کے لیے ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 700 نیکیاں لکھ دی ہیں۔ یعنی حرم شریف کی مقدار کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حصے میں نیکیاں لکھ دی۔ تو عرض کی کہ حرم شریف میں ایک نیکی کی مقدار کیا ہے؟ تو کہا گیا کہ حرم شریف کے اندر ایک نیکی کرنا 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ تو آپ بتائیں کہ جو مکہ سے چلا اور اس نے حج کیا، اس کے ذمے میں 700 نیکی، اور پھر کہا گیا کہ حرم کی نیکی کرنے کی مقدار اس کو ثواب ملے گا، اور حرم شریف کے اندر ایک نیکی کرنا 1,00,000 نیکی کرنے کے برابر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ 7 کروڑ نیکیاں عطا فرمائے گا۔ جو شخص مکہ سے چلا، اس نے پیدل حج کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 7 کروڑ نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے وہ دن نصیب ہمیں بھی فرمائے کہ ہم حج کے لیے مکہ شریف جائیں، اور پھر مکہ مکرمہ سے منا اور پھر عرفات حج کے لیے پیدل جائیں، اور پھر عرفات اور مزدلفہ اور منا، اور پھر مکہ شریف پیدل آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر قدم پر اس شخص کو 7 کروڑ نیکیاں عطا فرما دے گا۔ کتنی بڑی سعادتوں کی بات ہے۔ ایک قدم کے بدلے ایک قدم شخص اٹھائے گا، اللہ 7 کروڑ نیکیاں اس بندے کو عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس سے اگلا خوش نصیب شخص سنیے گا، میرے حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حج کے لیے آیا
اور پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر! وہ خوش نصیب شخص جس کو موت مکے کے اندر آ جائے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، حج کرنے کے لیے وہ شخص آیا تھا اور اس کو موت آ گئی۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ اس کے نامہ اعمال میں حج کا ثواب لکھتا چلا جائے گا۔ مر بھی گیا مکے کے اندر اور اللہ نے اس کے ذمے میں حج کا ثواب بھی لکھ دیا، اور میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ قبر کے اندر اس سے کوئی بھی سوال جواب نہیں ہوں گے، اور قیامت کے دن اللہ بغیر حساب و کتاب کے اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر! کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو موت بھی مکے میں آ جاتی ہے، جن کو موت مدینے میں آ جاتی ہے۔ ایک تو ثواب بھی پا لیتے ہیں، اور پھر قبر کے اندر سوال و جواب بھی نہیں ہوتے، پھر بغیر حساب و کتاب کے اللہ انہیں جنت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر! تو یہ خوش نصیب لوگوں کے ذمے میں اللہ نے یہ نیکیاں لکھی ہیں کہ جو حج کے لیے جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اتنے بڑے انعام عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر ایک تو حج کے لیے جاتا ہے، اور پھر حج سے جو بندہ واپس آتا ہے اس سے جو ملاقات کرتا ہے، اللہ نے اس بندے کو بھی محروم نہیں رکھا۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم حاجی سے ملو تو اسے سلام کرو اور مصافحہ کرو۔ حاجی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس سے جو دعا کرواؤ گے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ ملنے والوں کو بھی محروم نہیں رکھا، جو ان سے ملاقات کرے گا اور اس سے دعا کی جو فرمائش کرے گا، حضور نے ارشاد فرمایا، حاجی جب اس شخص کے لیے دعا کرے گا اللہ حاجی کی دعا کو قبول فرما لے گا، اور اس کے لیے جو دعا کرے گا اللہ اسے اس شخص کے لیے جو دعا کرے گا حاجی، اللہ اس شخص کو وہ عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر! میرے حضور نے ایک شخص کا تذکرہ کیا۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر رو رہا ہے، رب سے دعائیں کر رہا ہے، رب سے التجائیں کر رہا ہے۔ میرے حضور نے اس کی حالت کو بیان کیا، کہا کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور بدن کے اوپر جو کپڑا ہے وہ پھٹا پرانا ہے، اور زاروں کی طرح رو رہا ہے، رب کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے۔ لیکن میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کے بدن پر جو کپڑا ہے وہ حرام کا ہے، اور اس شخص کے بدن کے اندر جو غذا ہے وہ حرام کی ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، وہ شخص اب غلاف کو پکڑ پکڑ کر گڑ گڑا کر رب کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، لیکن اللہ اس شخص کی دعا کو قبول نہیں فرمائے گا۔ کہا کہ اس کے بدن پر جو کپڑا ہے وہ اس نے حرام کا پہن رکھا ہے، اور اس کے بدن کے اندر جو غذا ہے جو اس نے کھا رکھا ہے وہ حرام کا ہے۔ جو بدن حرام کا ہو، جو غذا حرام کی ہو، میرے حضور نے ارشاد فرمایا اگر کعبے کے غلاف کو پکڑ کر بھی دعا کرے گا اللہ اس شخص کی دعا کو قبول نہیں فرمائے گا۔ تو پھر آپ سوچئے گا کہ اگر وہاں اتنی عظمت والی جگہ پر پہنچ کر اگر بدن پہ کپڑا جو پہنا ہوا ہے وہ حرام کا ہے، بدن کے اندر جو غذا ہے وہ حرام کی ہے، تو اللہ اس شخص کی دعا کو قبول نہیں فرما رہا۔ مجھے بتائیں اگر وہ شخص یہاں بیٹھ کر دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو کیسے قبول فرمائے گا؟ تو رزق حلال یہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں۔ اگر لقمہ ایک حرام ہمارے حلق کے اندر گزر گیا، حضور نے فرمایا 40 دن تک اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ آپ سوچئے گا کہ اگر ایک لقمہ حرام اب بندہ لاکھوں روپے لگا کر سفر کرتا ہے اور مکہ معظمہ کا سفر کر کے وہاں چلا جاتا ہے اور وہاں پر سفر کی مشکلات کا بھی سامنا کرتا ہے، اور پھر غلاف کو پکڑ کر رو رو کر دعا کر رہا ہے،
اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں فرما رہا۔ وجہ کیا ہے؟ ریزن